والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله المولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی جاں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. اور آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے. اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے. کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی. گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت وعالی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بارہا بیان کی جاتی ہیں، اور یہ بیان کرنا میرے لیے عظمت کی بات ہے، اور میرے لیے برکت کی بات ہے، اور میرے لیے رحمت کی بات ہے. اسی لیے بارہا یہ اہل سنت کا ہی وتیرہ ہے کہ سارے کے سارے لیتے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ رب العالمین یہ لے کے اپنی عظمتوں کو اور بلند کر لیتا ہوں، اپنی رفعتوں پر اور جو ہے نکھار آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نکھار عطا فرما دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام پر جو کوئی درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہتر فرماتے ہیں، آخرت کو بھی بہتر فرماتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام پہ جو کوئی درود بھیجتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ کرم کے فیصلے فرما دیتے ہیں. یہ تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں اور ہم پہ کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور غیر اشرف المخلوقات بھی نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ ان پہ بھی اپنے فضل کے فیصلے فرما دیتے ہیں. شہد کی مکھیاں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتی ہیں. سرکار قبول فرماتے ہیں اور پھر شہد کی مکھیوں سے کہتے ہیں: اے شہد کی مکھیوں، بتاؤ تمہارے شہد میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے. تم تو ہما اقسام کا رس لا کر اپنے پٹھے میں جمع کرتی ہو، ہما اقسام کا رس لا کر اپنے پٹھے میں جمع کرتی ہو، اس میں مٹھاس کیسے ہو جاتی ہے، وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں، شہد کی مکھیاں عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پٹھا ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، ہم سارے رس لا کر جمع کر دیتے ہیں، تو سارے کے سارے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں.
اور جیسے ہی درود و سلام پیش کرتے ہیں رب تعالی ہمارے شہد کو میٹھا فرما دیتے ہیں، ہمارے شہد کو کارآمد فرما دیتے ہیں، ہمارے شہد کو اثر والا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، غیر اشرف المخلوقات ہیں، وہ درود پڑھتے ہیں تو ان کا کسالہ رس میٹھے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہم درود پڑھیں گے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ہماری زندگی بھی میٹھی میٹھی ہو جائے گی۔ لہذا بابا سے بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، مولا تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، رب تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا اور آج کی رات کے لیے ہمیں چن لیا۔ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساروں کے اندر بہت سارے مسلمان بھی ہیں، ایمان رکھنے والے بھی ہیں، اور بہت ساروں کے اندر اہل سنت سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، مگر الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ہم کو اس رات کے لیے چن لیا، جبکہ رب تعالیٰ کے حضور ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے، ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج جیسے ہی مغرب ہوئی نا، رب تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہو گئے اور رب ندائیں لگا رہا ہے۔ کیا ندا لگا رہا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کے ساتھ عافیت کے فیصلے فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے حیات عطا طلب کرنے والا میں اس کو حیات عطا فرما دوں۔ اللہ کی طرف سے آفر ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آفر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگ لے، میں اس کو عطا کر دوں، میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حال رب تعالیٰ کی طرف سے ہم کو یہ اعزازات مل رہے ہیں، اور اسی حال کے اندر، اسی معاملات کے اندر کیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی گاڑی کا سیلنسر نکال کر روڈ کے اوپر گاڑی بھگا رہا ہے، کوئی ڈبوں کی زینت بنا ہوا ہے، کوئی حلیم کی بھٹیوں کی زینت بنا ہوا ہے، اور کوئی کسی سے مذاق کرنے میں مصروف ہے، اور کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، غور کیجئے گا لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ آج کی رات فیصلے ہونے، آج تو حیات ملنی ہے۔ اللہ اکبر۔ سال بھر کا جتنی پروگرامنگ ہے اب فرشتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ رب کی طرف سے کیا کیا ہونے والا ہے، کون تونگر ہونے والا ہے، کون فقیر ہونے والا ہے، کس کو سخاوت کا حصہ ملنے والا ہے، کسی کو بخالت ملنے والی ہے، کسی کو عزت ملنے والی ہے، کوئی ذلیل ہونے والا ہے، کسی کو حیات ملنے والی ہے، اور اسی رات فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ سال کون مرنے والا ہے۔ اور غافلون کا کیا معاملہ ہے، غافل جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، نامہ اعمال کے معاملات چل رہے ہیں، تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ہم کہاں پر ہیں، ہم چائے خوری کرتے ہوئے ہوٹل پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کسی کی غیبت کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور بس یہ تو بھئی جاننے والے ہیں، یہ تو اس رات میں جو ہے جاگ رہے ہیں، کیا کہہ کے جگہ آج جگنے کی رات ہے بول کے جاگ رہے ہیں، کوئی پٹاخے پھوڑنے میں مصروف ہے، کوئی کچھ کرنے میں، سارے کے سارے کام میں مصروف ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ آج کی رات بھی گناہوں کی قدورتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی زنا کی لعنتوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج کی رات ہے، فضیلتوں سے سرشار ہے، اور آج کی رات تو بولے جاگنے کا معاملہ ہے، سب جاگ رہے ہیں، ہم اپنا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے فلم دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ عریانیت کے ماحول کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور کوئی چوری چکاری کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی لوگوں کو ستا رہا ہے، گاڑیاں بھگا بھگا کے لوگوں کو ستا رہا ہے۔ اور دیکھو آپ کو معلوم ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ عمل کرنا ہے تو جاؤ عشاء کی نماز پڑھ لو، تم سو جاؤ، انشاءاللہ تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تم عشاء کی نماز پڑھو اور جا کے فوراً سو جاؤ۔ ایک تو جو ہے ہم ثواب نہیں کما رہے ہیں تو عذاب کے بھی مستحق نہ ہو جائیں۔ آپ ثواب نہیں کما رہے
تو عذاب کے بھی مستحق نہ ہو جائیں، قطعی طور پر عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں، کہیں یہاں پہ عذاب نہ ڈال دیا جائے، کہیں یہاں پر عذاب نہ ڈال دیا جائے، آپ قسم پرسیوں میں نہ مبتلا ہو جائیں بروز محشر۔ اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں کا تو حساب بڑا سخت ہے، اللہ کے یہاں کا حساب تو بڑا سخت ہے۔ جیسے میں پیچھے اتوار کے دن بھی جو ہے آپ تمام کو بیان کے اندر بتایا کہ ہم جو ہے ہم کوئی چیز محفوظ کرتے ہیں تو گوگل کی حفاظت پہ ہم کو یقین ہے، گوگل کے اندر ڈاٹا محفوظ رہتا ہے، آپ کو یقین ہے۔ تو یہ بھائی گوگل کے جو انسانی کیا ہے نا، وہ ساری چیزیں کرنے والا انسان، اور اس کو دماغ کس نے عطا فرمایا؟ میرے رب نے عطا فرمایا، اس نے ساری چیزیں جمع کی۔ تو اللہ نے اپنی نورانی مخلوق کو کتنا عطا فرمایا ہے، اب وہ اللہ اکبر اس کے پاس۔ تو اب دنیا جب سے بنی ہے، روئے زمین پر جب حضرت آدم اعلیٰ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم کی جتنی اولادیں آج تک ہے اور قیامت تک رہنے والی ہیں، ان تمام کا پورا ڈاٹا وہ جو ہے نا، ہم اپنی سانسیں گن سکتے ہیں، ہم اپنی سانسیں گن سکتے ہیں، ہم اپنی سانسیں نہیں گن سکتے، مگر اللہ کے یہاں ہمارے سانسوں کا بھی حساب موجود ہے، ہماری سانسوں کا بھی حساب موجود ہے، ہم کتنی سانس دنیا کے اندر لیے وہ ہمارے اللہ کے پاس موجود ہے، وہ ڈاٹا موجود ہے سارا کا سارا۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں اللہ کے پاس، آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، آپ غافل ہیں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ تو سمیع بصیر ہے۔ کون ہے اللہ؟ سمیع بصیر، دیکھ بھی لیتا ہے اور سن بھی لیتا ہے، اور اس کے سننے کی طاقت کیسی ہے؟ کالی رات میں کالی چونٹی کو کالی پہاڑ پہ جب وہ رینگتی ہے تو اس سے جو گھسڑ ہوتی ہے اس کو سن لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ جو گھسڑ ہوتی ہے، اب وہ چونٹی ہے، آج تک ریسرچ چل رہا ہے چونٹی رینگتی ہے یا گھسڑتی ہے، آج تک ریسرچ چل رہا ہے کہ چونٹی رینگتی ہے یا چلتی ہے یا گھسڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر میرا رب اس کے گھسڑنے کی آواز کو بھی سن لیتا ہے، اور وہ کالی رات میں کالی چونٹی کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ سمیع بصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ سمیع بصیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کے پاس ہمارا کتنا ڈاٹا ہوگا؟ ہمارے ایک دن جواب کا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل۔ یہاں پر آپ کو عمل کرنا ہے، آپ اچھا کریں گے برا کریں گے، فرشتے مختص کر دیے گئے ہیں، اب وہ اپنے کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ دنیا دار العمل ہے، کوئی چیز آپ کو چھیڑے گی نہیں، آپ برائی کے راستے پہ جائیں گے۔ آج تو آپ ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان ایک ڈیموکریسی ملک ہے، یہاں پر جمہوریت ہے، اور یہاں پر قطعی طور پہ کسی کا معاملہ نہیں ہے، آزادی ہے، سب کو آزادی ہے۔ اگر کوئی مرد سے شادی کرتا ہے تب تو قانون بن گیا ہے کہ شادی کر سکتے ہیں، عورت سے شادی کر سکتی ہے، قانون بن گیا ہے شادی کر سکتے ہیں، آزادی ہے، کوئی فریڈم ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دو لوگ ہیں جو بالغ ہیں اور گناہ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت بول رہی کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ گناہ کر سکتے ہیں، کوئی آزادی، اتنی آزادی دی گئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس سے بڑھ کے آزادی دے دی ہے، کیا کرتے ہیں کرو، مگر ایک دن جواب کا ہے، ایک دن جواب کا ہے۔ یہ نگاہیں ہیں نا، یہ نگاہوں سے برے مناظر دیکھو، یہ نگاہوں سے غیر محرموں کو دیکھو، ساری چیزیں کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی نہیں پوچھے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ ایک دن جواب کا ہے، ایک دن جواب کا ہے، وہ جواب کے دن کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ زبان ہے، اس زبان سے آپ گندی گندی باتیں کیجئے، کوئی آپ کو پوچھنے والا بولنے والا ہے قطعی طور پہ نہیں ہے۔ یہ منہ ہے، یہ منہ میں جتنا حرام ڈال سکتے ہیں ڈالیں، کوئی آپ سے سوال کرنے والا ہے قطعی طور پہ کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ یہ کان ہے، یہ کان سے لوگوں کی غیبتیں سنیں، کوئی آپ کو سوال کرنے والا ہے کوئی سوال کرنے، مگر ایک دن جواب کا ہے، ایک دن جواب کا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے یہاں کا جواب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر ارحم الراحمین ہے وہاں پر جبار و قہار بھی ہے، غصے والے بھی ہیں،
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایک ہوتا ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے نا, انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور آدمی گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جائے. اللہ کو سب میں زیادہ پسند کیا ہے معلوم؟ اللہ کو سب میں زیادہ پسند ہے گناہ ہو جائے اور بندہ گناہوں کے اوپر اپنے ندامت کے آنسو آئے. اللہ فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں, اتنا خوش ہو جاتا ہوں, اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ معافی نہیں کرتا بلکہ انعام سے سرفراز فرما دیتا ہوں. اسے انعام سے سرفراز فرماتا ہوں. اگر کوئی شخص معاملات کرتا ہے گناہوں کی قدرتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, تو اس نے کیا کیا, گناہ ہو گئے. اب گناہ ہونے کے بعد میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. تو اللہ کو بے انتہا پسند ہے. کیا پسند ہے؟ توبہ پسند ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر لغزش ہو گئی. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اجتہادی غلطی حضرت آدم سے ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر جا کے آپ وہ گندم مت کھائیے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام بارہا رکتے رہے مگر شیطان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو شیطان بھٹکانے کے اوپر بارہا حضرت حوا کو جو ہے جا کے اکساتا, اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام غیر ارادی طور پر آپ نے وہ کھا لیا, ارادہ نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر, کھا لیا. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے. اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. جنت سے نکال کے کیا کیا؟ دنیا میں بھیج دیا. اب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا لیے. اب جب دنیا میں تشریف لائے اب حضرت آدم رو رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ زمین پر ہریالی اڑ گئی. آپ کے آنسو گنے 500 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 500 سال. اور پھر 500 سال کبھی آپ عرش معلیٰ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے, شرمندگی کی وجہ سے نیچے رکھے. اللہ نے کیا کیا؟ ابو البشر فرما دیا, آپ کو ابو الانبیاء فرما دیا. اللہ جب خوش ہو گئے تو حضرت آدم نے بے انتہا رو کے اللہ کو منایا تو اللہ مان گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابو البشر بھی فرما دیا, ابو الانبیاء بھی فرما دیا. جتنے انبیاء علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے وہ کس کی اولاد میں ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں. تو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. کب؟ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے. تو انسان سے غلطی لغزش ہو جاتی ہے. ہم انسان ہیں نا, ہم سے لغزش ہو جاتی ہے. اگر غلطی ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں. کیا کریں؟ معافی طلب کریں. جب معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اور آج کی رات معافی کی رات ہے. کیوں؟ آج اللہ آفر دے رہا ہے. دنیا کا آفر, دنیا کے آفرز ہم سنتے نہیں سنتے, بڑے بڑے آفر سنائے جاتے ہیں. وہ آفر ہوتا ہے حقیقت. غور کیجئے گا جتنے آفر ہم کو بتائے جاتے ہیں. حال ہی میں ایک آفر چل رہا تھا 3,500 روپے لا لیجئے, آپ کو تیل بھی دے دیں گے, آٹا بھی دے دیں گے, چاول بھی دے دیں گے, فلاں بھی دے دیں گے, فلاں بھی دے دیں گے. ہم تو دیوانے ہو جاتے ہیں سن کے. عبد الغفار صاحب کے سامنے بولا اتنا فری مل جا رہا, کاروباری ہے وہ. عبد الغفار صاحب فوراً فرما دیا یہ پھرا رہے ہیں وہاں, بولے کیلکولیشن ڈال کے بتا دیا یہ اتنا ان کو بھی فائدے چھے. بولے تو آفر صحیح ہے وہ آفر صحیح نہیں ہے. آپ کو غلط باور کرایا جا رہا ہے, اس میں ان کا ہی فائدہ ہے اور بلک میں وہ بیچ کے زیادہ فائدہ کما رہے ہیں. مگر خدا کی قسم حقیقتاً رب کا جو آفر ہوتا ہے نا, فرماتے ہیں تیرے 40 سال کے گناہ ہیں, ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ جا. تیرے 50 سال کے گناہ ہیں, ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ جا. تیرے 80 سال کے گناہ ہیں, ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ جا. سجدے میں گر, مجھے سبحان سے پکار, تو مجھے معاف کرنے والا پائے گا. مجھے معاف کرنے والا, میں تیرے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تیرے صغیرہ بھی معاف کیا, تیرے کبیرہ بھی معاف کیا.
اللہ اکبر، ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ جا، مجھے منا لے، اپنے آنسو نکال، دیکھ مجھے معاف کرنے والا پائے گا، مجھے تو معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دیکھو کیسا معاف کرنے والا کریم ہے، کیسا معاف کرتا ہے، معاف کر کے جتاتا بھی نہیں اور بتاتا بھی نہیں، جتاتا بھی نہیں اور بتاتا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور ہے، پانی نہیں پڑا، سارے لوگ استسقاء کے لیے جمع ہوئے، حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، باری تعالیٰ بارش برسا دے، سب پیاسے مر رہے ہیں، قطرے قطرے کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک تمہارے بیچ میں گناہگار ہے، ایک گناہگار ہے، اس گناہگار کی وجہ سے ہم بارش نہیں برسا رہے ہیں، اگر وہ گناہگار تمہاری مجلس سے باہر نکل جاتا ہے، تمہاری مجلس سے باہر نکلتا ہے، ہم فوراً ہی بارش برسا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بیچ ایک گناہگار ہے، او جو کوئی بھی گناہگار ہے سن لے، تو نکل جا، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، سب کے سب مر رہے ہیں، سب کے سب جو ہے تڑپ رہے ہیں، تو ایک نکل جائے گا، بارش ہو جائے گی، سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ 2 منٹ کا عرصہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ابھی دعا کر ہی رہے، ابھی بول ہی رہے تھے، آسمان پہ ابر بھی موجود نہیں تھا، بارش شروع ہو گئی۔ ایسی بارش ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ بھی نہیں سکے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ بھی نہیں سکے، بولے دیکھو کوئی نکلا بھی نہیں، آسمان پہ ابر بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ فوراً اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں باری تعالیٰ تو نے تو ابھی کہا تھا کہ گناہگار موجود ہے مجلس کے اندر، گناہگار نکلے گا تب جا کر بارش ہوگی، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں، مولا تو نے بارش برسا دی۔ فرماتے ہیں موسیٰ اس نے ہماری بارگاہ میں توبہ کر لی، ہماری بارگاہ میں توبہ کر لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس نے ہماری بارگاہ میں توبہ کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو ایسے میٹ دیتے ہیں جیسے کہ بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے کہ بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ نے معاف فرما دیا، کون ہے وہ خوش نصیب جس کو آپ نے معاف فرما دیا، ابھی وہ نکلا بھی نہیں تھا، آپ نے معاف فرما دیا۔ مولا ایک مرتبہ بتا دیجئے، میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جب وہ گناہوں کی قدورتوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب وہ ہمارا نافرمان تھا، تو ہم نے اس کی پہچان تم سے چھپائی، ہم نے تم سے اس کی پہچان چھپائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تو ہم نے اس کو اپنا دوست کر لیا ہے، اپنی ولایت عطا فرمائی ہے، اب کیسے بتائیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے میٹ دیتے ہیں جیسے کہ بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا بڑا کرم ہو رہا ہے، کتنی بڑی سرفرازی ہو رہی ہے۔ گناہگار زمانے کا تھا مگر توبہ کی صمیم قلب کے ساتھ، توبۃ نصوحہ کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ساری زندگی کے گناہ اس کے معاف فرما دیے، ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیے، اور پھر معاف کرتے ہیں تو خالی معافی نہیں کرتے بلکہ انعام بھی عطا فرماتے ہیں، اپنی ولایت کا انعام بھی اسے عطا فرما دیا۔ تو آج کی رات معافی کی رات ہے، ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں۔ آج دیکھو 3-4 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک کثرت سے شراب پینے والا شرابی، اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ایک زنا کرنے والا، ایک والدین کا نافرمان جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ایک مشرک ہے جو اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ مگر یہ بات سن لو، اللہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ بھی فرماتے ہیں، اگر یہ بھی توبہ کر لیں، اور کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ آج کی رات فضیلتوں سے سرشار ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ واپس نہیں ہوتی، وہ واپس
نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام آج ہی کی رات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے یہاں کی باری تھی. آقا علیہ السلام بستر پہ ندارت تھے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ سرکار موجود نہیں ہے. فوراً سے اٹھے, دوسری امہات المومنین کے یہاں تشریف لے گئے. جا کے معلوم کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے. رات کا نصف حصہ گزر چکا تھا. سب جگہ جا کے معلوم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آقا علیہ السلام تشریف لائے. ساروں سے معلوم کیا, سب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو یہاں تشریف نہیں لائے. آپ اور تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بقی شریف کے اندر 10 بدعا ہیں, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وہاں سے تیزی کے ساتھ پلٹ کے آئے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تنفس آ رہا تھا, آپ کی سانس پھول رہی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام جب گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا چہرے اقدس سرخ ہو گیا, لال ہو گیا اور سانس پھول رہی ہے. اب جیسے ہی یہ معاملہ ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے آقا علیہ السلام دریافت فرماتے ہیں کہ عائشہ, کیا تم یہ سمجھتی ہو اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر سے قربان, آپ رحمت والے آقا ہیں, آپ کی برکتیں رفاتیں جو ہے میرے پاس رہیں, اسی لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی. تو بولے عائشہ, اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ قطعی طور پر خیانت نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ خیانت نہیں کرے گا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں عائشہ, آج کی رات کی فضیلت تمہیں معلوم ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر سے قربان, بتائیں آج کی رات کی کیا فضیلت ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے سرکار فرماتے ہیں, دیکھو عائشہ, آج کی رات اللہ تعالیٰ دین پر ہے. کس پر ہے؟ دین پر ہے. اور فرماتے ہیں بنو کلب نامی ایک قبیلہ تھا جس میں کثیر طور پر بکرے پالے جاتے تھے, کثرت سے بکرے پالے جاتے تھے. تو فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج مغفرت فرما رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے آج کی رات کی فضیلت بیان کی ہے. تو یہ فضیلت کو جانیں, آج اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں. جب دعا ہوگی نا, دعا کے وقت تڑپ کے روئیں, خاموش نہیں بیٹھنا ہے ہم کو, اس کو منانا ہے. آج نقل ہوگی, کل آپ کی اصل ہوگی. آج نقل میں روئیں گے آپ کو رونا نہیں آتا, رونے جیسا چہرہ اللہ کو وہ بھی پسند ہے. جب بندہ رونے جیسا چہرہ بناتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. کتنے ثواب ملتے ہیں؟ ایک رونے جیسا چہرہ بنانے کا اور ایک جو ہے رونے کا. 2 ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. رونے والے کو 1 ثواب, اور رونے جیسا چہرہ بنا کے اگر کوئی نقل کر رہا ہے اس کی تو اس کو 2 ثواب ہے, دوہرا ثواب ملتا ہے. اور اللہ کو سب میں زیادہ پسند آنسو ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ آنسو بہاتا ہے, اور ندامت کے آنسو. بھئی ہمارے پاس تو گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, ہم گناہوں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں, مکمل طور پر گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ سے معافی مانگ لیں, معافی طلب کریں, گڑ گڑائیں, اس کو منا لیں. خدا کی قسم وہ مان جائے گا تو ہم کامیاب, وہ مان جائے گا تو ہم کامیاب ہیں. بات ذہن میں رکھ لیں, اس کو منا لیں, کسی صورت منا لیں. اور وہ کیسا ہے معلوم؟ وہ ماننے والا ہے. میرا رب ماننے والا ہے. جو کوئی گناہ کر کے آ جاتا ہے, فرماتے ہیں تو گناہ کرتے کرتے شرمندہ ہو جائے گا, میں معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں. فرما تو 70 مرتبہ گناہ کرے گا, 70 مرتبہ پھر میری بارگاہ میں توبہ کرے گا, پھر اس کے بعد میں تو شرمندہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں میں معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں. پھر آ میری بارگاہ میں, پھر مانگ, پھر توبہ کر, تو مجھے معاف کرنے والا پائے گا. اور پھر فرماتے ہیں 70 مرتبہ جو توبہ بھی توڑی تھی, تو نے جو 70 مرتبہ جو ہے چھوڑ بھی دیا تھا, پھر وہی عمل کیا تھا, میں پلٹ کے اس کو پوچھوں گا بھی نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اس کو پلٹ کے میں پوچھوں گا بھی نہیں. میں تو معاف کرنے والا ہوں, میں تو کریم ہوں, کرم فرمانے والا ہوں, میں تو عطا کی بارشیں فرمانے والا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کی رات اللہ سے معافی مانگے. اور ایک ہوتا ہے حقوق اللہ,
اللہ کے حق، ایک ہوتے ہیں بندے کے حق۔ اللہ کی بارگاہ میں تو ہم معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرما دے گا کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ ہم اپنی حیثیت سے توبہ کریں گے، وہ اپنی حیثیت سے ہمیں معاف فرمائے گا، وہ تو رب ہے، وہ تو معاف فرمائے گا۔ مگر ایک ہوتے ہیں حقوق العباد، جو بندوں کے حق ہے۔ بندوں کے حق کیا ہے؟ بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، ان کے کچھ حقوق ہیں۔ والدین اور اولاد کا جو ہے رشتہ ہوتا ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ دوست ہوتے ہیں، ایک دوست سے دوسرے دوست کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے حقوق بنے ہوئے ہیں، اور ان حقوق کے اندر حق تلفی ہو جاتی ہے، ہمارے سے ہو جاتی ہے، ہم کو نہیں معلوم، انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے، اللہ کو عطا کرنے والا پائیں گے، اور اللہ کو کرم فرمانے والا پائیں گے۔ یہ تو معاملہ ہو گیا اللہ کا۔ اب جو بندوں کے حقوق ہیں، اس کے اندر آپ نے کوتاہی کی، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک گناہگار آئے گا، زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا تھا، سارے گناہ والے کام کیے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اب وہ خوشی خوشی اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے معاف کیا، جا جنت کی طرف۔ اب وہ جنت کی طرف جاتا رہے گا، اچانک سے اس کی بیوی اس کے گردن پہ بیٹھ جائے گی، اس کا بھائی اس کے گردن پہ بیٹھ جائے گا، اس کی بہن اس کے گردن پہ بیٹھ جائے گی، اس کا دوست اس کے گردن پہ بیٹھ جائے گا، اس کا کاروباری ساتھی، بزنس ساتھی جو ہے اس کے گردن پہ بیٹھ جائے گا، اس کا پارٹنر اس کے گردن پہ بیٹھ جائے گا۔ وہ پلٹ کے کہے گا باری تعالیٰ ابھی تو نے مجھے آزاد کر دیا تھا، ابھی تو نے میرے گناہ معاف کیے تھے، مجھے جنت عطا کی تھی، اب یہ میری گردن پہ سوار ہو گئے، باری تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ میں نے اپنے حق معاف کیے ہیں تجھے، تو نے نماز میں کوتاہی کی تھی، روزے میں کوتاہی کی تھی، حج میں کوتاہی کی تھی، کوئی عمل کے لیے کوتاہی کی تھی، میں نے اس میں تجھے معاف کیا۔ فرماتے ہیں میں نے تجھے اس معاملے کے اندر معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں تجھے معاف کر دیا، مگر یہ جو دوسروں کے ساتھ تو معاملات لگا کے رکھا تھا، بہن کا مال کھا لیا تھا، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اپنے دوست کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، بزنس کے اندر اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیا تھا، فرماتے ہیں اس کا تو تجھے حق دینا پڑے گا، اس کا تو حق تجھے دینا پڑے گا۔ تو جواب میں یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میرے پاس، میں تو اتنا فقیر اور ننگا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایک نیکی بھی موجود نہیں ہے، میں ان کو دیوں کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ تجھے دینا نہیں پڑے گا، ان کے گناہ لینا پڑے گا، ان کے جو گناہ ہیں وہ تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، یہ جنت کی طرف جائیں گے اور تو جہنم کی طرف جائے گا۔ تو حقوق العباد سے ہمیشہ ڈریے، حقوق العباد سے ہمیشہ ڈریے، کبھی کوتاہی نہ کیجیے، کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ جہاں تک کے معاملات ہوتے ہیں اپنے آپ کو سنواریں، بیوی اللہ نے عطا فرمائی، اس کے ساتھ بے انتہا نرم گوشے کے ساتھ پیش آئیے، ہماری طرف سے اس کے پاس زیادتی نہ ہو جائے۔ آپ کو اللہ نے کسی کی اولاد بنایا ہے تو آپ اپنے والدین کا خیال بھی کیجئے، ان کے ساتھ قطعی طور پہ حق تلفی۔ اور دیکھیے والدین کا بارہا میں بولتا ہوں، بارہا، اور آج کی رات میں تو باضابطہ طور پہ کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیجئے، باضابطہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ والدین کا جو گستاخ ہے قطعی طور پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشش، ارے بھائی آپ یہ سمجھ رہے ہیں بخشش کے معاملات دیگر بہت سخت معاملات ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں کسی کی لاش کو جو ہے سانپ دبا رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کسی، ابھی میں آج فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ایک قبر کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، آگ نکل رہی ہے، باضابطہ طور پہ وہ لوگ ویڈیو لے کے بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کے پاس جو ہے جو لکڑی کے جو ہے جیسے یہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں اس کے پتے لے کے بتا رہے ہیں، ایسا لگاتے پوری آگ لگ رہی ہے، اندر سے جو ہے شعلے نکل رہے ہیں، جیسے ہم چولہا جلانے کے اندر شعلے نکلتے ہیں ویسے قبر میں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ کوئی قبر کے اندر جو ہے اژدہا داخل ہو رہا ہے، اور ایک خبر میں تو جو ہے مانے یہ ایک ہوتا ہے، ایک تو بناوٹی چیز بھی بناتے ہیں، بنا کے بھی فیس بک پہ، مگر یہ ریئل ہے جو باضابطہ طور پہ اس کے کفن کے اندر سے بچھو نکل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے تو جو قبر میں ڈال کے تم کو پلٹتے رہیں گے ان کی قدموں کی آہٹ بھی تم سنو گے۔ کیا فرمائے؟ قبروں کی تم آہٹ سنو گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آہٹ ہی نہیں سنو گے تم، صرف آہٹ ہی نہیں سنو گے بلکہ تم چیخ پکار اٹھو گے قبر کے اندر اٹھ کے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ایسے ہاتھ لگایا. میرے آقا کی باتیں غلط نہیں ہیں, سرکار نے جو فرمایا حق فرمایا. کسی کو کہا کہ تیری نسل میں فلاں آئیں گے تو وہ نسل میں آ گئے فلاں. سرکار نے فرمایا تو ایمان والا ہے تو ایمان والا ہو گیا. کسی کو کہہ دیا کہ تو جو ہے جنتی ہے تو وہ جنتی ہو گیا. میرے آقا کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ واپس نہیں ہوتی. تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ قبر میں یہ احساس بھی باقی رہے گا, یہ احساس بھی باقی رہے گا. اللہ اکبر. آج ہم چھوٹی سپلک اگر یہاں پر آ جائے, اس وقت اس محفل کے اندر ایک سپلک آ جائے, یہ پورے لوگ اٹھ کے ادھر ادھر بھاگیں گے. ایک معمولی سپلک, ایک معمولی سپلک سے ہم ڈرتے ہیں. ہماری کیفیت یہ ہے, اگر ہمارے پاس ایک خوفناک اژدہا آ کے جسم کو لپٹ لے, اور تو اژدہا لپٹتا ہے نا, تو اژدہا لپٹنا بولے تو آپ لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں. اور وہ ڈسکوری کے اوپر اکثر بتاتا ہے ایک شخص کو جو ہے لوہے کے کپڑے پہنا کے, لوہے کا ڈریس پہنا کے اژدہے کے بیچ میں ڈال ڈالے. تو اژدہا جو اس کو لپٹ لیا تو لوہے کا جو ٹین تھا وہ ٹین کو بھی انہیں دبا ڈالا, ٹین کو بھی دبا دیا. پھر اس کو شاک دے کے وہ چھڑانے لگا آدمی کو, تو بعد میں اس کو جو ہے کھینچ کے نکالنا پڑا. تو اس کا کتنا پریشر ہوگا, کتنا پریشر ہوگا. اور یہ تو ہے, اب جس کو عذاب ہی کے لیے بھیجا گیا ہے, دبانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے, وہ تو پھسلیاں توڑ دے گا نا, 3 سیکنڈ پھسلیاں توڑ دے گا. اللہ اکبر. غور کیجئے گا آپ, یہ اس کو خطی یہ خیالی بات نہیں ہے. آج نوجوان ختم ہو رہے ہیں, کئی نوجوان, کل کی بات ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے عرفان صاحب کی. عرفان نامی ایک نوجوان تھے جو حضرت قبلہ کے پاس آنا جانا بھی تھا ان کا. جب حضرت قبلہ حیات تھے تو اس وقت آتے جاتے تھے. نوجوان بچہ, چند دن قبل ان کے بھائی کا وہی سیم کیس ہوا. اب پھر جو ہے وہ بیچارہ نکلا, روڈ کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا, اچانک گاڑی چلا رہا تھا, گاڑی پہ سے گرا. بولے تو کیا معلوم ہوا کہ بولے بی پی بے انتہا بڑھ گیا تھا, ہیمریج ہو گیا, اور کل نہیں پرسوں اس کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نوجوان بچہ, بالکل نوجوان. اب میں آپ کو اگر فوٹوز بولے تو فوٹوز بتا سکتا ہوں. کل کے دن 4 نوجوانوں کا انتقال ہوا ہے. کتنے؟ 4. دعا کے واسطے میرے پاس فوٹوز بھیجے, اور ساروں کا انتقال ہو گیا. یہ سمجھ رہے موت نہیں لینی تھی. ہم بول رہے ہیں بہت اچھے ہیں, بہت فریش ہے, کچھ نہیں ہے ہمارے کو. نہیں بھائی, اچانک ہو جا رہا سب کچھ. وہ نوجوانوں کو بھی نہیں معلوم تھا. افروز صاحب کے بھائی ہمارے پاس, افروز صاحب ماشاءاللہ, اللہ ان کی جزائے خیر عطا فرمائے. مشرف مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. خوب روح نوجوان, حافظ قرآن, خوب روح نوجوان, بے انتہا خدمت گزار. گھر کو آیا رات میں 2 بجے تک, 2-3 بجے تک نانی سے گفتگو کر لیتے بیٹھا. ہر قسم کی گفتگو. نانی سنا رہے تھے کہ ہر قسم کی میرا بچہ میرے سے بات کیا, ساری چیزیں. اور بات کرتے کرتے قبر کی بات نکلی, تو بولا کہ وہ مٹی میں مٹی کر دے رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا قبر میں. وہ نیچے جو ہے محراب بنا کے, وہ سعودی عرب کے اندر سے کہتے ہیں اپنے پاس جو طریقہ ہے وہ صندوق بناتے ہیں, تو صندوق بنا کے ہی دفن کرنا صحیح ہے, نہیں تو میت کو کتنی تکلیف ہوتی. رات میں ان کی نانی مجھے سنا رہے تھے کہ یہ ساری کی ساری باتیں کیا, وہ ساری کی ساری باتیں کیا بات کرنے کا. تو نانی ماں صاحبہ بولے دیکھو بیٹے, میرا جب انتقال ہو جائیں گا نا تو تم لوگ صندوقیج بنانا. بولے نانی سنا رہے کہ میں اس کو بولی کہ میرا تو صندوق بنانا. اللہ اکبر. صبح جب اس کے پاس, صبح میں جب وہاں پر پہنچنے کے بعد میں کمرے کے اندر دیکھے تو بچہ ہوندا پڑا ہوا ہے اور منہ سے کف نکل رہا ہے. جا کے فوراً اٹھا کے دواخانے کو لے کے معلوم یہ ہوا کہ رات کے کوئی حصے میں بی پی بڑھا اور ہیمریج ہو گیا. 3-4 دن 10 دن کچھ دواخانے کے اندر تھا, وینٹیلیٹر کے اوپر, کئی قسم کے آپریشنز کیے گئے, اس کے بعد میں انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نوجوان کو جو ہے دفن کر دیا گیا. اور نوجوان بھی کیسا تھا؟ خوب روح, زبردست نوجوان تھا, پہلوان بھی پہلوان, زبردست, باڈی سے بھی زبردست, ہر چیز سے زبردست تھا. تو موت کب طاری ہو جاتی نہیں معلوم, نہیں سمجھ رہے. ہم آج یہاں پر بات کرتے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت عطا فرمائے, عمر کی درازی عطا فرمائے. کب ہم پہ موت, نکو سمجھو کہ ہم بچ جائیں گے, ہم کو کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں بھائی, پانی کا بلبلہ ہے, پانی کا بلبلہ ہے. گاڑی چلا رہے ہیں, بس چلاتے ہوئے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جا کے اسٹاپ کے اوپر رک گئے, جرچلے کے پاس اسٹاپ کے اوپر رکے, ہارن مارے سب جنوں کو بلانے کے واسطے آؤ بول کے. اب اس کے بعد میں اچانک ایکسیلیٹر گاڑی کا بڑھ گیا,
بے انتہا تیز ایکسیلیٹر ہونے لگا. سب پریشان ہو گئے, کیا ہو گیا؟ وہ پورا ایکسیلیٹر بڑھ گیا ایک دم. دیکھے تو انہوں اسٹیئرنگ کے اوپر سر رکھے ہوئے ڈرائیور صاحب. جب جا کے قریب دیکھے تو ایکسیلیٹر کے اوپر ان کا پاؤں ہے, انتقال ہو گیا. کیسی موت طاری ہو جا رہی ہے. ایک صاحب مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے شعر پڑھے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بن کر قصیدہ نور کا, وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین بول کے منڈی ڈال دی. یہ تو اچھی موتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سرکار کا نام لیتے لیتے غلام سرکار کے پاس پہنچ گیا. تو بتانے کا مقصد موتیں ایسی ہو جائے. بھئی ہم پلٹے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حیدر کرار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب ایک زین پہ قدم رکھتا ہوں, گھوڑے کی ایک نکال پہ قدم رکھتا ہوں, دوسرے پہ رکھنے کا یقین نہیں. صحابہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کہہ رہے تھے کہ ایک زین پہ رکھتے ہیں, دوسرے پہ رکھنے کا یقین نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی نے حق کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی ہوئی ہے, نبی پاک علیہ السلام کی اجازت کے بغیر موت کا فرشتہ بھی نہیں آ سکتا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں سیدھا سلام پھیرتا ہوں, بایاں سلام پھیرنے کا مجھے یقین نہیں, جبکہ موت کا فرشتہ بغیر اجازت آ نہیں سکتا. اجر آہوزاری جو اللہ کو منانا ہے, گر گیا. ہم سب چھوڑ چکے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہم جینے کے واسطے. نہیں بھائی, آج توبہ کر لو. لغزشیں ہوتی, سب سے ہوتی, کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہوئی. صرف انبیاء اعلیٰ نبیین علیہم السلام معصوم ہیں, اور تمام اہل بیت اطہار گناہوں سے پاک ہیں. گناہوں سے پاک کر دیا گیا, انہیں بے خطا کر دیا گیا, انہیں اللہ نے بے خطا کیا. اور باقی کے جتنے ہیں سارے کے سارے گناہ میں ڈوبے ہوئے, کسی سے بھی گناہ ہوا ہے. کوئی اپنے آپ کو پارسا نہیں بتا سکتا, کچھ نہ کچھ گناہ ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں کرم سے سرفراز فرماؤں گا. تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو, والدین کے ساتھ گستاخی ہوئی, معافی مانگ لو, آج مانگ لو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, گر گراؤ, معافی. وہ نہیں مانتے, وہ تم کو گالی دیتے, وہ تم کو جھڑک دیتے, وہ تم کو دھکل دیتے, کچھ بھی کرتے, جاؤ ان کے قدم پکڑ لو, معافی مانگ لو, اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور والدین کا نافرمان گستاخ ہے, بخشش نہیں ہے. صحیح ہے یہ میں بالکل بارہا حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ ایسے شخص کے جنازے میں بھی شرکت نہ کرو گے. فرض الکفایہ ہے, وہ تو ایک دوسرے پہ حق ہے. اگر میں مر جاؤں تو میرا حق ہے آپ لوگوں کے اوپر میرے جنازے میں شریک ہونا. وہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کرو. کتنا سخت بتایا جا رہا, ہمارا بیان صغیرہ بولا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام بار بار بتا رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں. ایک جگہ تو والد کی شکایت کرنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آ کے شکایت کرے, اور وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, بولے میرا مال کھینچ لیتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لے کے آؤ. اب باپ کو بلا کے لے کے آؤ. وہ جب خاصی جو بھی سرکار نے بھیجا تھا, وہ جا کے بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. فرمایا کیوں بلایا سرکار نے مجھے؟ بولے تمہارا بیٹا آ کے شکایت کر رہا تھا. باپ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے بے اختیار, اور وہ گنگناتا ہوا آیا, کچھ آنکھ سے آنسو جا رہے تھے, وہ گنگناتا کچھ پڑھتا پڑھتا وہ سرکار کے دربار میں حاضر ہوا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر حضرت جبرائیل امین آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ بعد میں فرمائیے, ان کا فیصلہ بعد میں فرمائیے, پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ جو پڑھتے آئے ہیں, جو سوچتے آئے ہیں, ان کے پورے معمولات پوچھ لیے ان سے. کیا 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 اشعار پڑھ لیتے, کیا پڑھ لیتے, وہ پوچھ لیجئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا فیصلہ بعد میں کریں گے, پہلے یہ بتاؤ تم جو راستے میں جو پڑھ لیتے آئے وہ سنو, جو تم اشعار پڑھ لیتے ہوئے وہ اشعار سنو. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سنانے لگے. سرکار جیسے ہی فرمائے تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پڑھتا آ رہا تھا کہ میں آزاد پنچھی تھا اور آزادی کے اندر گھما کرتا تھا. پھر میری زندگی کے اندر ایک بہار آ گئی, میری شادی ہوئی, اور الحمدللہ ہم ایک تھے اب دو ہو گئے. بڑی محبتوں کے معاملات چلتے تھے, بڑی الفتوں کی راتیں چلتی تھی, ساری چیزیں بڑے خوش تھے. اسی اثنا میری بیوی حاملہ ہو گئی. اب جیسے ہی حاملہ ہو گئی میرے اندر اور
ذوق بڑھ گیا اور میں بے انتہا خوش ہو گیا کہ مجھے اولاد ہونے والی ہے۔ اب میں اپنے بچے کا انتظار کیا کرتا، اب دن گزرتے گئے، میں انتظار میں تھا، ایک ایک دن کا میں انتظار کرتے جاتا۔ وہ دن آیا کہ جب میری بیوی کی ڈیلیوری ہوئی، مجھے اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، میں خوشیوں سے سرشار ہو گیا، میں بے انتہا مسرور ہو گیا، اور اس مسروری کے عالم میں میں نے سارا جتنا شہر تھا ہمارا ان سب کو مٹھائی کھلائی، مٹھائی تقسیم کی، لوگوں کو لے جا کے سب کا منہ میٹھا کیا، بے انتہا مسرور تھا۔ اب میں کام پہ جاتا تو میں اب تک اپنے لیے جیا کرتا تھا، اب کیفیت یہ ہے میں اپنے لیے جیتا نہیں بلکہ میں اب اپنے بچے کے لیے جیا کرتا۔ میں کام کرتا اور جلدی واپس آ جاتا تیز تیز کام کر کے، تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں، اس کے ساتھ کھیل سکوں۔ یہ میرا سلسلہ جاری تھا۔ اب جو وہ غو غاں گفتگو کرتا میرے ساتھ، میں بے انتہا مسرتوں سے دو چار ہو جاتا، اس کو سینے پہ لٹاتا، اس کو کھاندے پہ بٹھاتا، اس کو لے کے گھومتا پھرتا، بے انتہا مسرتوں کا اظہار کرتا۔ اب وہ تھوڑا سا رینگنے لگا، میں بے انتہا مسرور ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اس کو انگلی پکڑ کر چلایا کرتا، اس کا انیشل اسٹیج تھا چلنے کا، میں اس کو انگلی پکڑ کر چلایا کرتا، اور انگلی پکڑ کے چلاتے وقت یہ سوچتا کہ آج میں اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلا رہا ہوں، کل آنے والے دن یہ میرا بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، میرا عصا بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچا کرتا، اور جب وہ بولنا شروع کیا، وہ مجھے بابا کہتا تو میں ساری کائنات اس کے قدموں میں ڈال دیتا۔ میری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو چیز پہ یہ انگلی رکھ دیتا، بازار لے جاتا، کوئی چیز بتا دیتا یہ مجھے چاہیے، تو میری حیثیت سے اوپر کی چیز ہوتی، تو میں کیا کرتا، زیادہ کام کرتا اور پیسے کماتا، جمع کرتا، اور وہ اس کی خواہش کو پوری کرتا۔ اب میرا بچہ دن دن رات رات بڑھنے لگا، اب اس کے حلق کے نیچے کی ہڈی بڑی ہو گئی، اور جیسے ہی بڑی ہوئی میں بے انتہا مسرور ہو گیا، اور میں نے جل از دل اس کی شادی کر دی۔ اب جیسے ہی شادی کر دیے، وہ ایک تھے اب دو ہو گئے، اب اس کے بعد وہ کمانے لگا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرا سورج ڈوبنے لگا، اس کا سورج بام عروج پہ آنے لگا۔ اب وہ جب جوان ہو گیا، کمانے لگا، تو اب میں اس کے پاس سے اپنا حصہ مانگتا، یا اپنا جو ہے میں کچھ اس کے پاس سے لینا چاہتا، وہ مجھے بڑے غصے کے ساتھ گھورا کرتا۔ تو میں یہ سوچتا کہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ میرے ساتھ ناس کر رہا ہے، یہ میں اس کو نظر انداز کرتے جاتا، اور بارہا میں اس سے جو ہے اپنا حق لینا چاہتا، تو یہ مجھے حق دیتا نہیں، یہ مجھے حق دیتا نہیں، میرا خیال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے دل کے اندر یہ سوچا، مجھے باپ سمجھ کے مت دے، پڑوسی کا جو حق ہوتا ہے وہ سمجھ کے تو دے دے۔ یہ دن گزرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دن آج آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے میری شکایت کر دی۔ باپ داڑے مار مار کے رونے لگا، بے اختیار رو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے بیٹے کا گریبان پکڑا، فرماتا ہے کہ اس پہ تیرا پورا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو جائے، فوراً اپنے باپ سے رجوع کر اور یہاں سے فوراً چلا جائے۔ سرکار نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا منصب و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا فرمائے۔ سمجھے، ہم نہیں سمجھ کے ہمارا ایک دین ہے، ایک ہماری باؤنڈری ہے، ہم کو باؤنڈری میں رہنا ہے۔ ہم باؤنڈری سے اگر ہم یہ بات نہیں مانیں گے تو ہم باؤنڈری کے باہر ہیں، باؤنڈری کے اندر نہیں ہیں۔ ہم اگر یہ کر کے بولتے ہیں ہم باؤنڈری میں، ہم مسلمان ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے، آپ اللہ کی بات نہیں سن رہے، اس کے بعد میں بول رہے ہم مسلمان ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو انکار کر رہے ہیں سیدھا سیدھا۔ آپ جو انکار کر رہے ہیں وہ انکار ہے آپ کا۔ آپ قطعی طور پہ رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اور رجوع کریں، کسی صورت رجوع کریں۔ یہ موقع ہے۔ آج ہم زمین پہ ہیں، نہیں معلوم باپ مر جائے، ماں مر جائے یا ہم مر جائیں، کوئی بھی مر سکتے ہیں، کوئی بھی مریں گے۔ نقصان کس کا ہے؟ والدین کا ہے کیا؟ ہمارا نقصان ہے۔ اپنے نقصان کو سمجھے۔ اے جوانوں سن لو، اپنے والدین کو فرما بردار ہو جاؤ، الا شرک کے ان کی ہر بات کو مان لو۔ اگر وہ کسی چیز سے روکتے ہیں، بذا وقت ایسا ہوتا ہم اپنے والدین کو کمتر سمجھتے اس واسطے کہ ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں،
बाबा साहब फोन ला के बोलते बेटे इसमें जरा थोड़ा सा देख, वो नंबर ऐसा नहीं आ रहा, जरा ला के बता। तो हम वो नंबर ला के बता के हम समझते हैं रे हम काबिल नहीं, नहीं, ये फोन दिलाने वाले तुम्हारे बाविश है। उनकी अगर जो है मेहनतें नहीं होती, उनकी काबिश है, तुम फोन के काबिल ही नहीं थे। तुम फोन चला के जो है अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहे, वो फोन दिला के भी अपने आप को बड़ा नहीं साबित कर रहे, तुमको फोन दिला के भी बड़ा नहीं साबित कर रहे। तो इस बात को समझो, इनके पास गुलाम हो जाओ। बैल होता है ना, बैल की हैसियत है तुम्हारी अपने वालिदैन के सामने। बैल के ऊपर हम बैल बंडी के अंदर बैठ गए, हम उसको कहते हैं चर चार मीनार, तो उन्हें बोलता क्या मैं शमशाबाद जाता हूं बोल के। बैल तो चार मीनार ही चलेगा, मालिक का इताअत गुजार रहेगा। तो हम अपने वालिदैन के सामने बैल बन जाएं। अगर वो चार मीनार बोले तो चार मीनार ही जाएं। हाँ, चार मीनार जाने में आपको बेइंतहा तकलीफें होंगी, मगर आप चार मीनार ही पहुंचे। आप खसारे में, अगर आप ये नहीं करते तो आप खसारे में, आप नुकसान में। और ये नुकसान, मक्के शरीफ जाइए, मदीने शरीफ जाइए, किसी को काबतुल्लाह शरीफ के अंदर झाड़ू देने का मौका मिल जाए, या किसी को हजर अस्वद को अतर लगाने का मौका मिल जाए, या किसी को मदीने शरीफ के अंदर जालियां साफ करने का मौका मिल जाए, कितनी बड़ी फजीलत की बात है नहीं। अगर ये कोई चीज किसी को ये एजाज मिल जाए तो लोग उनके हाथ चूमेंगे कि बोले ये काबे को लगाए हाथ, ये मदीने पाक की सरकार की जालियों को लगाए, चूमेंगे। खुदा की कसम वो सारी चीजें भी उसके लिए रायगा है जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन का गुस्ताख है। सारी चीजें कर ले, पूरी कायनात पूरी खैरात कर डाले, 1 लाख मस्जिदें बना ले, पीर साहब की खिदमत करते करते पीर साहब के खदमों में मर जाए, अल्लाह के वली की खिदमत करते रहे, मदीने शरीफ चले जाए, मक्के शरीफ चले जाए, सबसे अजीम तरीन काम बगदाद शरीफ के अंदर आपको मौका मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तब भी अगर वालिदैन नाराज हैं तो खुदा की कसम कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। ये बातों को समझे, हम दायरे के हैं, इस्लाम हमारा एक दायरा दे रहा है, उस दायरे के अंदर है, हम दायरे के बाहर नहीं है, हम दायरे के अंदर हैं। तो अपने आप को समझे, आज संवर जाएं, आज मौका, आज हम जमीन पर हैं। खुदा की कसम पिछले साल मजलिस के अंदर कुछ लोग थे जो आज नहीं हैं, आज जमीन के पैवन बन चुके हैं, मजबूत लोग थे। आज से 2 साल पहले खालिद पाशा साहब यहां पर बैठे हुए थे, मजलिस के अंदर आए थे, अपनों के लिए मगफिरत की दुआ करने आए थे। आज उनके लिए मगफिरत की दुआ हो रही है, आज उनके दर्जात के लिए दुआ की जा रही है। मौत कब तारी हो जाए नहीं मालूम। अपने आप को संवार लें, झूठ से बचें, गीबत से बचें, बुरी बातों से बचें, हुकूकुल इबाद के अंदर खतई तौर पर पकड़ में ना आए। नाप तोल करते हैं तो सही नाप तोल करें, चोरी ना करें, किसी को धोखा ना दें। ये सारी इस्लामियात क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाज़े। एक शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया नया मुसलमान हुआ हूं, रोजा भी नहीं रखा, नमाज भी उतनी नहीं पढ़ा, रोजा ज़कात भी नहीं दिया, कोई ऐसा अमल नहीं है। बोले फिर क़यामत पूछ रहा है? फरमाते हैं एक चीज का सरमाया मेरे पास मौजूद है। आका ने फरमाया वो कौन सी चीज है? फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो फिर तू जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहेगा। क्या रहेगा? जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलिए अब यहां पर सरकार ने फरमा दिया मोहब्बत करता है, तकाज़ाए मोहब्बत भी होते हैं, होती नहीं होती? मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसको आपको पूरा करना होता है। मोहब्बत का तकाजा, नींद को त्यागना पड़ेगा, रात भर दुल्हन से फोन पे बात कर लेते बैठे, होता नहीं होता? बोलो, तकाजा मोहब्बत, डुल रही, पानी मार के बैठे हुए उसके साथ, कहीं को उन्हें चिढ़ जाएंगी। बोले मोहब्बत कर रहे ना, दुनिया के अंदर मोहब्बत करते हैं तो ऐसे हालात होते। मोहब्बत का तकाजा, महबूबा की गली में जाके मार खाना, फिर भी उसके बाद में बोलना खून निकल रहा ठहरे हुए, क्या है? मोहब्बत का तकाजा है, जान भी दे दूंगा बोलो। मोहब्बत का तकाजा, महबूबा की गली के कुत्ते से भी मोहब्बत करना, तकाजा है, मोहब्बत है। अरे दुनियादार जो मोहब्बत करते हैं, अब देखो दुनियादार मोहब्बत कर रहे हैं, कई फिल्मी अदाकारों से लोग मोहब्बत करते हैं, तो उन जैसे होने के लिए अपने बाल भी वैसे ही बना रहे हैं,
اپنے کپڑے بھی پھاڑ رہے ہیں. کوئی لنگا پھر رہا ہے تو اب لنگے بھی پھر رہے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا آج دنیا کے اندر؟ تو محبت کر رہے ہیں نا تو اس کا تقاضا فل کر رہے ہیں. اب بتا رہے ہیں بھائی دیکھو ہم محبت کرتے، اگر جس سے محبت کرتے ہیں، کوئی اداکار سے محبت کرتے ہیں، وہ اداکار کے سامنے اس کے انداز میں چلے گئے تو انہیں ایک بار مسکرا لیا دیکھ کے، بالاں ویسی کٹے ہوئے، کپڑے ویسی پہنا ہوا ہے، ویسی ہکلا رہا، تو اب فوراً سے جیسے ہی کریں اب انہیں خالی دیکھ کے مسکرا لیا تو ختم، اس کی تو معراج ہو گئی. اب یہ تو بے انتہا خوش ہو گیا، بولے میرے کو فلاں اداکار دیکھ کے مسکرا لیا کیونکہ میں اس کا فالوور ہوں، میں اس کو اپنا آئیڈیل بنا کے چل رہا ہوں، وہ دیکھ کے مجھے مسکرا رہا ہے. کتنا خوش ہو گیا نہیں؟ محبت کرتے ہو نا اللہ سے، رسول سے، تب پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. محبت کرتے ہیں اللہ سے، رسول سے، تو پھر والدین کے گستاخ نہیں ہوں گے. محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، جھوٹ نہیں بولیں گے. محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے تو پھر چوری نہیں کریں گے. محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں گے، گندی بات زبان سے نہیں نکالیں گے، کسی کا دل نہیں توڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کا بھی دل نہ توڑیں، کسی کا بھی دل نہ توڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل نہیں توڑا. تو اب محبوب کی ادائیں آنا نہیں آنا آپ کے پاس، محبوب کا طریق آنا نہیں آنا، تو محبوب کے طریق کو اپنائیے، محبوب کے طریق کو اپنائیے اور ساری چیزوں سے بچیے. اللہ کامیاب و کامران فرماتے ہوئے اپنے کرم سے سرفراز فرمائیں گے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما دیں گے. وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ خالی میں بولا اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے بولتے رشید صاحب آمین بول رہا. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم مقدر فرماتے ہوئے اپنے فضل سے سرفرازی فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی حافظ فرید اللہ شریف صاحب صلاۃ التسبیح پڑھائیں گے، انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ہوگی. جو صاحبین کو وضو کرنا ہے وہ وضو فرما لیں جلدی جلدی. اب ٹائم نہیں ہے، صرف 5 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے، 5 منٹ کے اندر وضو کر کے تشریف لا لیں.